عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے ماہ ربیع الاول کی اسپیشل ٹرانسمیشن بہار مدینہ کے آج 5 ربیع الاول کے اس پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی سیدنا عبداللہ بن سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان کائنات، باعث تخلیق کائنات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اس بزم کائنات کو سجایا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان اپنے والدین سے بڑی محبت کرتا ہے، اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، والد سے محبت کرتا ہے، ادب احترام بجا لاتا ہے، اور والدین کا بڑا مقام و مرتبہ ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مسلمانوں کے لیے تو بالخصوص۔ تو اللہ رب العزت نے بھی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قرآن و سنت میں والدین کے مقام و مرتبہ کو بیان فرمایا، والدین کو عزتیں رفعتیں عطا فرمائیں، تو پھر اس ہستی کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد ہونے کا مقام اور شرف عطا فرمایا، یعنی سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ ان کے مقام و مرتبہ کو ہم اپنی ناقص عقل و فہم سے سمجھ ہی نہیں سکتے، ہماری ناقص عقل و فہم سے ورا ہے ان کا مقام و مرتبہ۔ بس مختصر اگر میں یوں کہوں کہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی، یعنی میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کائنات کے سب سے عظیم والد ہیں، یہی حقیقت ہے۔ آج اسی حوالے سے آپ کے تذکار پاک ہوں گے، ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک روحانی اسکالر جناب علامہ پیر ڈاکٹر سید صدیق شاہ بخاری صاحب، اور ان کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے جناب محمد اعظم رضا قادری صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ کئی مقامات پر والدین کا ذکر فرمایا، سورہ بنی اسرائیل آیات بینات 23-24 میں، اسی طرح دیگر صورتوں میں، سورہ لقمان میں تو یہاں تک فرما دیا انشکر لی ولی والدین، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ تو یہ مقام و مرتبہ اللہ نے والدین کو عطا فرمایا ہے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ جن پر ہم سب کے والدین قربان، ان کا مقام و مرتبہ پھر کیا ہوگا، اسی حوالے سے آج گفتگو ہوگی۔ جی جناب ڈاکٹر سید صدیق شاہ بخاری صاحب، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ جو سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے شہزادے ہیں، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ اور بالخصوص پھر آپ کی ولادت باسعادت کے واقعات، اس حوالے سے ضرور گفتگو کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس اہم موضوع پہ مجھے لب کشائی کا موقع دیا، اور آپ نے یہ کہا کہ ان کے آقا علیہ السلام کے والد گرامی کا مقام و مرتبہ جی وہ کیا ہے، تو اس سے بڑھ کے مقام و مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ امام الانبیاء کے والد گرامی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا شرف بخشا ہے کہ آپ پوری کائنات کی امام حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے والد ہیں۔ بے شک
اور آقا علیہ السلام اکثر اپنے والدین کو یاد کرتے، بے شک، اور آقا علیہ السلام اکثر ان کی محبت میں آنسو بہاتے اللہ اور اکثر ان کو یاد کرتے، سبحان اللہ، اور اکثر کہتے کاش میرے والد ہوتے تو وہ دیکھتے ان کا بیٹا کہاں پہنچا، سبحان اللہ، کاش میری ماں ہوتی وہ مجھے دیکھتی اور یہاں تک خوش ہوتی، اور یہاں تک بیان فرمایا کہ کاش میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا جی، اور سورہ فاتحہ بھی پڑھ چکا ہوتا، جی، اور میری ماں مجھے آواز دے سبحان اللہ، تنادی یا محمد سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتی بیٹا محمد میری بات سنو، تو حضور فرماتے میں نماز کو چھوڑ دیتا، اپنی ماں کے پاس حاضر ہو جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان آقا علیہ السلام اپنے والد گرامی کو اکثر یاد فرمایا کرتے، بے شک، اور آپ کا مقام و مرتبہ، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، سبحان اللہ، فرمایا مجھے شہر مکہ کی قسم، جی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، سبحان اللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اے محبوب تو جو اس میں رہتا ہے، بے شک، آپ تشریف فرمائیں، آپ تشریف فرمائیں۔ آگے فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، سبحان اللہ، سبحان فرمایا اس باپ کی بھی قسم اور اس کی اولاد کی بھی قسم۔ سبحان اللہ، اس سے مفسرین کرام اس سے کیا اس میں تفسیر میں فرماتے ہیں، اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، سبحان اللہ، اور مفسرین کرام کا بھی یہ بھی قول ہے کہ اس سے مراد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، اور یہاں تو نظر آ رہا ہے کہ پہلے حضور کے لیے یہی تو بیان کیا جا رہا ہے لا اقسم بہذا البلد، سبحان اللہ، اے محبوب میں ویسے نہیں قسمیں اٹھاتا اس شہر کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب تو جو اس میں موجود ہے، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، تیرے والد کی بھی قسم اور تیری بھی قسم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی قسمیں اٹھاتا، بے شک، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے محبوب کے والد گرامی سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عبد المطلب کے چاند ہیں، آپ کی آنکھوں کے تارے ہیں، بے شک، اور اگر یہ کہا جائے کہ پوری کائنات کے سہارا ہیں، سبحان اللہ، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہر مکہ میں ہی پیدا ہوئے، جی، 545 عیسوی میں آپ کی ولادت باسعادت شہر مکہ میں ہوئی، صحیح، اور جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ سب سے زیادہ اس علاقے میں، یعنی کہ جہاں بھی انسان بستے تھے، سب سے زیادہ حسین حضرت عبداللہ رضی اللہ، سبحان اللہ، کیوں نہ ہو، وجہ اس میں وجہ یہ تھی کہ ان کی پیشانی میں نور محمدی تھا۔ سبحان اللہ، پیچھے چلے تھوڑا سا پیچھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو آگ میں بھیجا گیا، آپ خود تشریف لے گئے، سبحان اللہ، آپ سارا واقعہ پتہ، جی، لیکن ان کو آگ نے کیوں ٹچ نہیں کیا، کیوں نہیں چھوا؟ وجہ یہ تھی کہ ان کی پیشانی میں نور محمدی تھا۔ سبحان اللہ، مفسرین محدثین نے یہ لکھا، اور جتنے بھی پیچھے چلے جائیں تو یہ سفر کرتا ہوا یہ جب نور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا تو آپ بتائیں وہ ذرا تصور کریں وہ چہرہ کتنا حسین ہوگا جس کی پیشانی میں نور محمدی سبحان اللہ، لاٹے مار رہا ہوگا۔ بے شک، تو یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے، اور اب کی ولادت باسعادت شہر مکہ میں۔ ماشاء اللہ۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ، آپ چونکہ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے شہزادے ہیں، اور آپ کی ولادت باسعادت کے بارے میں جیسے خود سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے دعا بھی مانگی کہ میرے بیٹے ہوں تو پھر میں جی ان سے خدمات اور دین کے حوالے سے، کیونکہ یہ ہستیاں دین ابراہیمی بالکل علیہ السلام، یہ دین حنیف پہ تھی، دین ابراہیمی پہ تھی، اور آپ کے نام نامی اس میں گرامی سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھے تو وہ عجیب لوگ نظر آتے ہیں، وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں اور حضور کے والدین کو کہتے ہیں معاذ اللہ تعالیٰ یہ کافر ہیں۔ بھئی کبھی کافر نے بھی اللہ کا بندہ اپنے کسی کا نام رکھا ہے؟ تو یہ حضرت عبداللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور یہ ایسا پیارا نام سرکار علیہ السلام نے پتہ نہیں کتنے صحابہ کرام کا نام حضرت عبداللہ رکھا، ٹھیک، اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ اپنے والد گرامی سے محبت تھی۔ اور ایک شہزادے ان کا نام بھی عبداللہ تھا جن کا لقب طیب ہوتا ہے، بالکل، اور حضور نے اپنے شہزادے کا نام بھی عبداللہ رکھا۔ اللہ اکبر، اور دیکھ اس کی وجہ تسمیہ یہ تھی کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آب زمزم کا وہ کنواں کھودنے لگے، جی، تو لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں کھودنے دیں گے، اور روایت وہی کہتا بھی یہاں نہیں ہے، حالانکہ وہاں نشانی آپ کو بتا دی گئی تھی۔ بالکل صحیح، تو آپ نے ایک دعا کی کہ یا اللہ مجھے اتنی اولاد دے، کم از کم 10 تو ہونا، جو میرے بازو بنے اور وہ میرے ساتھ میری حفاظت کریں، اور ہم مل کے وہ کنواں نکل۔ اب کیا ہوا کہ اللہ تبارک، اور میں پھر انہوں نے منت مانی، ٹھیک، منت یہ مانی کہ ان میں سے 10 بیٹے ہوں تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا، ان کی نظر کر لوں۔ ٹھیک، اب یہ منت مان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 10 بیٹے عطا کر دیے۔ جی، اب وقت آ گیا منت پوری کی جائے،
صحیح. اب کیا ہوا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو ذبح کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئے، یعنی وہ قرہ ڈالا گیا. وہ بعد میں نا. جی جی. اب کیا ہوا، لوگ کہتے جو ان سے محبت کرتے تھے وہ بھی آ گئے، اور سب کو پتا تھا، بھائی بھی، آپ کے بھائی بھی حضرت عبداللہ سے محبت کرتے، کہتے یہ اتنا حسین خوبصورت ہے تو اس کو نہیں. اس کی وجہ یہ تھی، کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ ان کے لیے قرہ کرتے ہیں، قرہ ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. لوگوں نے کہا بھی قرہ، وہ ایک عورت تھی، اس نے بتایا کہ اس طرح کریں، آپ کے ہاں دیت ہوتی ہے، بدلہ ہوتا ہے، تو آپ پہلے وہ کر لیں، قرہ نکال لیں. اگر وہ قرہ میں دوسرے آ گئے تو پھر اونٹ رکھے گئے. بالکل صحیح. اب کیا ہوا کہ 10 اونٹ، ان کی دیت کتنی ہے ادھر، بدلہ کتنا ہے ایک جان کا، تو کہا کہ ایک جان کا بدلہ 10 اونٹ ہے. تو اب کیا ہوا، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے قرہ ڈالا. ایک سائڈ پہ وہ پرچی، یہ کہہ لیں ہماری زبان میں، حالانکہ اس وقت وہ تیروں کا حساب تھا، ٹھیک ہے. آج کی اپنی زبان میں ہم یہ کہہ لیں کہ ایک پرچی حضرت عبداللہ کے نام کی ڈالی اور دوسری اور وہ اونٹوں کی. تو ہر بار حضرت عبداللہ کا نام نکلتا. اللہ. اب دل بھی تو کر رہا تھا حضرت عبد المطلب کا کہ میں نے منت مانی ہے، لیکن ایسا حسین چہرہ، ایسا چاند جیسا بیٹا، قربان تو میں راضی ہوں مالک پہ، لیکن مالک اب 100 اونٹ کر دے، 100 اونٹ بولے لے لیں عبداللہ کو. اب کیا ہوا کہ جب قرہ نکالا، جب 100 اونٹ ہو چکے تو اس وقت اونٹوں کی پرچی نکلی. اللہ. اب کیا ہوا کہ وہ 100 اونٹوں کو ذبح کر دیا گیا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے بدلے میں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لیے ابن الذبیحین کہا جاتا ہے، اور خود بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی ارشاد فرمایا. اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کو یہ کیوں کہا گیا، تو آپ نے یہ سارا واقعہ بیان کیا. تو فرمایا کہ اس لیے کہ آپ کی جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے بدلے میں 100 اونٹ ذبح کیے گئے اور ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ انا ابن الذبیحین، تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر ہو گیا، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ. اور آپ نے جس آیہ مبارکہ کو کوٹ کیا اس میں بھی ولد میں انہی دونوں ہستیوں کا ذکر، دونوں اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ. یہ کیسا حسین امتزاج ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ رب العزت بھی ان ہستیوں کے تذکرے فرما رہا ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے آباء و اجداد کے، والدین کریمین کے یوں تذکرے فرما رہے ہیں. بالکل بالکل. جی ڈاکٹر سید صدیق شاہ بخاری صاحب، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ بڑے حسین و جمیل، تو آپ کی نوجوانی اور جوانی کا عالم کیسا تھا، اور پھر اس نوجوانی کے عالم میں جو مختلف واقعات کا ظہور ہوا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے مقام و مرتبے کو ظاہر کرتے ہیں، ان میں سے چند ایک واقعات لازمی ہمارے ناظرین تک پہنچا دیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی آج کے مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے. بے شک. کیوں؟ آپ کی عمر مکمل جو عمر ہے ٹوٹل سال تک آپ کی 24-25 تک ہوئی. ٹھیک ہے. ظاہر ہے اب جب جوان ہوئے تو بہت ساری خواتین جو شہر مکہ کی خواتین تھی، ان کواری تھی، ان کی خواہش تھی کہ ان کے ساتھ ہمارا نکاح ہو جائے. ٹھیک. اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک، آپ جا رہے تھے تو رستے میں ایک یہودی کاہنہ عورت ملی. ٹھیک. وہ پچھلی کتابوں کی عالمہ بھی تھی جی. اور اس نے نور محمدی کو آپ کے ماتھے میں دیکھ لیا تھا. سبحان اللہ. اس وقت آپ کی شادی ہو چکی تھی لیکن وہ واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو کیا اس وقت کیا ہوا معاملہ. حضرت عبداللہ جا رہے تھے، انہوں نے، اس عورت نے آپ کو دعوت دی کہ اس طرح کریں، آپ ابھی میرے ساتھ مباشرت کریں، میں آپ کو اس کے بدلے میں 100 اونٹ دوں گی. ٹھیک. تو آگے سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اشعار میں ان کا ذکر کیا. سبحان اللہ. آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے فرمایا تو مجھے گناہ کی دعوت دے رہی، اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں. فرمایا اس سے بہتر ہے کہ میں ابھی مر جاؤں. آپ واپس آ گئے. ٹھیک ہے جی. یعنی کوئی اس کے ساتھ یعنی کہ مباشرت ایسا معاملات نہیں ہوا. اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ گھر تشریف لے آئے. سبحان اللہ. معاملہ یہ تھا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جہاں بیٹھتے تھے وہاں گھاس اگایا کرتے تھے. سبحان اللہ. جس درخت کے نیچے بیٹھتے تھے وہ ہرا بھرا ہو جاتا اور اس کی شاخیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جاتی. سبحان اللہ. اور سبیر ایک پہاڑ تھا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں تشریف لے جاتے، اکثر بیٹھتے تو وہاں جہاں آپ کا قدم لگتا، کیونکہ نور محمدی کی برکت تھی، جہاں آپ بیٹھتے وہاں ہریالی آ جاتی. سبحان اللہ. اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی پاک دامنی کے بہت ساری خواتین نے آپ کو پیغام نکاح بھی دیا، اور بہت ساری اور خواتین نے آپ کو ورگلانے کی بھی کوشش کی، اپنی طرف دعوت بھی دی. لیکن
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھی، سبحان اللہ۔ اور آپ بہت زیادہ حیا والے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں طیب پشتوں سے، طیب، اور یہ حدیث پاک ہے، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا جو یہ سلسلہ ہے، سلسلہ نسب، جی، یہ طیب پاکیزہ صلبوں سے پاکیزہ رحموں تک منتقل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ امانت جو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے بندوں کو دی جو سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں۔ بے شک۔ اور میں ایک محدث کا بیان ہے، میں نے پڑھا کہ وہ محدث فرماتے ہیں کہ میں نے 500 حضور کی دادیاں اور 500 نانیاں ددیال میں اور ننیال میں نے کوٹ کی، ان کے نام دریافت کیے، جی، کوئی ان میں سے ایک بھی بدکار نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ اتنا پاکیزہ گھرانہ یہ حضور کا گھرانہ۔ بے شک، بے شک۔ اور سیدنا جبریل امین علیہ السلام اس کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے مشارق و مغارب میں میں پھرا ہوں، بالکل آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں دیکھا، آپ سب سے افضل، آپ کے قبیلے سے اور آپ کے گھرانے سے بڑھ کر کوئی گھرانہ نہیں دیکھا، یعنی کہ پاکیزہ۔ اور یہ وہ گھرانہ ہے جس گھر کی حفاظت خود خالق کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے والد گرامی، اللہ رب العزت نے انہیں ظاہری و باطنی طہارت و پاکیزگی بھی عطا فرمائی، فضل و کمال بھی عطا فرمایا، تمام رفعتیں، عظمتیں، شانیں عطا فرمائیں سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ یہ پروگرام سماعت فرما رہے ہیں۔ ایک ہمارے معزز مہمان، ہمارے ثنا خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے، جناب محمد اعظم رضا قادری صاحب۔ ماشاءاللہ۔ ماہ میلاد کی چونکہ گھڑیاں چل رہی ہیں تو اسی مناسبت سے میں ایک کلام کے چند اشعار پیش کر دیتا ہوں۔ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی دے مناؤ، حضور آ گئے ہیں، اٹھو بے سہارو، ارے غم کے مارو، خبر یہ سناؤ، حضور آ گئے ہیں، فلک کے نظاروں، انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، ارے کج کلا ہو، ارے بادشاہ ہو، نگاہیں جھکاؤ، حضور آ گئے ہیں، ارے کج کلا ہو، ارے بادشاہ ہو، نگاہیں جھکاؤ، حضور آ گئے ہیں، فلک کے نظاروں، ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا،
سویرا سویرا ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا حلیمہ کو پہنچی خبر آمینہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں حلیمہ کو پہنچی خبر آمینہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں فلک کے نظاروں ہواؤں میں جذبات ہے مرحبا کے فضاؤں میں نغمات صلی اللہ کے ہواؤں میں جذبات ہے مرحبا کے فضاؤں میں نغمات صلی اللہ کے درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے غلاموں سجاؤ حضور آ گئے ہیں درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے غلاموں سجاؤ حضور آ گئے ہیں فلک کے نظاروں سما ہے ثنائے حبیب خدا کا یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا سما ہے ثنائے حبیب خدا کا یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا نبی کے گداؤ نبی کے گداؤ سب ایک دوسرے کو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں فلک کے نظاروں اس کلام کا مقطع ہے مفتی صاحب کہاں میں ظہوری کہاں ان کی باتیں کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں کہاں میں ظہوری کہاں ان کی باتیں کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں جہاں پر بھی جاؤ جہاں پر بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ یہی کہتے جاؤ
पर भी जाओ, दिलों को जगाओ, यही कहते जाओ हुजूर आ गए हैं फलक के नज़ारों, ज़मीं की बहारों, सभी दे मनाओ हुजूर आ गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन, 9 न्यूज़ HD के लाइव स्टूडियो से माह रबीउल अव्वल की ये स्पेशल ट्रांसमिशन बहार मदीना। आज का हमारा मौजू सैयदना अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु, जो कायनात के सबसे अजीम वालिद हैं, और डॉक्टर अल्लामा सैयद सिद्दीक़ शाह बुखारी साहिब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। सैयदना अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु, आपकी पाक दामनी, इफ़्फ़त और इस्मत और आपकी तहारत और पाकीज़गी का ज़िक्र हो रहा है। इस हवाले से दीगर और भी वाक़यात मिलते हैं। एक फ़ातिमा नामी औरत जो मक्कातुल मुकर्रमा में रहा करती, उसका भी ज़िक्र मिलता है। आपने इस पर गुफ्तगू की। सैयदना अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु का अक़्द मुबारका और अक़्द मुबारका से पहले और बाद के जो वाक़यात हैं, इनमें से चंद एक पर आप गुफ्तगू फरमाएं। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पेशानी में नूर मोहम्मदी चमकता था। सुभान अल्लाह, बेशक। तो उस वक़्त के जो यहूदी उलमा थे जी, उनको पिछली किताबों में हुजूर के नस्ब के हवाले से बहुत कुछ लिखा है। ठीक। और ये भी लिखा है कि कहाँ आएंगे, किस जगह आएंगे और किस वक़्त आएंगे और किस से शादी होगी, किस घराने में तशरीफ़, ये सारा वो लिखा था। सुभान अल्लाह। तो यहूदी उलमा ने अपने जब मुक्तदियों को बताया तो कहते कि वो फ़लाँ जगह में इस वक्त वो शिकार के लिए आएंगे, तो जाकर तुम इसको कत्ल करो माज़अल्लाह ताला, ताकि ये वो दुनिया में ना आए। लेकिन जिसको अल्लाह तबारक व तआला दुनिया जिसके सदके बनी है जी, तो ज़ाहिर है इसको तो ज़हूर होना ही है। बेशक। अब हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला शिकार की नीयत से बाहर गए हुए थे। ठीक। तो 10 यहूदी आए, उन्होंने आपके इर्द गिर्द घेरा डाल लिया। सही। हज़रत वहब बिन अब्द मनाफ जी, वो ये मंजर देख रहे थे। सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद गिरामी। सुभान अल्लाह। अब वो मंजर देख रहे थे। कहते उन्होंने आके घेरा जब डाल लिया ना, तो मैंने सोचा कि मैं शोर डालूं जी, मुझसे आवाज़ नहीं निकल रही, मैं हाथ उठाना चाहूँ, मेरा हाथ नहीं, बस वही मैं मंजर देख रहा था। सही। कहते मुझे अल्लाह ताला दिखाना चाहता था। बेशक। अब क्या हुआ, वो आपको कत्ल करने का इरादा रखते थे। तो 4 सवार आए और आके उन्होंने उन पे हमला किया और वो 10 के 10 को कत्ल कर दिया। अल्लाह। और साथ ये कहा कि ए अब्दुल्ला, तेरे पास बहुत बड़ी अमानत है तो इसकी हिफाजत कर। सुभान अल्लाह। अब ये जब बात सुनी कि तेरे पास अमानत है तो इसकी हिफाजत कर, ठीक। तो हज़रत वहब बिन अब्द मनाफ कहते मुझे पता चल गया क्योंकि आम हस्ती नहीं, ये कोई ख़ास हस्ती है। सुभान अल्लाह। कहते हैं मैंने अपनी बेटी के निकाह के लिए वहाँ पैगाम भेजा, और ये भी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु के घर। और ये भी यहाँ से एक बात निकल रही है कि हम समझते हैं कि बेटे वाला ही रिश्ता लेके आए, हम क्यों बात करें। सही। हाँ, अगर कोई अच्छा लड़का मिले तो बेटी वालों को भी चाहिए कि वो बात कर सकते हैं। तो हज़रत से अब्द मनाफ के बेटे वहाब जी वो रिश्ता लेके वह जब मैं पहुँचे तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर पैगाम पहुँचा तो आप एग्री हो गए। और हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन चाहती थी कि आपसे निकाह हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपना फजल किया, तो हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ हज़रत अब्दुल्लाह का निकाह हो गया। और ये मैं कहता हूँ ये कायनात का सबसे हसीन जोड़ा, ये हसीन जोड़ा। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला का जब निकाह हो उसका, तो हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बतन अनवर में जब आका अलैहिस्सलाम का नूर अक़दस पहुँच चुका, तो उसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप मुल्क शाम के लिए सफ़र के लिए गए। तो हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ भी वही मामला होने लगा, यानी कि जहाँ आप बैठती वहाँ हरियाली आ जाती और जहाँ आप जाती बादल साया करते। और सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अब अगर किसी दरख्त के पास बैठती तो वो दरख्त भी आप पे और आपकी तरफ झुक जाता। तो ये थी यानी कि जब ये हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु का हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ निकाह हो गया जी।
اس کے بعد والے واقعات کی طرف چلتے ہیں ہم کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا پیشہ تھا تجارت، تو آپ کے والد گرامی نے آپ کو تجارت کے لیے ملک شام بھیجا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں واپس نہیں آئے، مدینہ مکہ مکرمہ واپس، جس سے اب مدینہ منورہ کہا جاتا ہے، اسے اس وقت یثرب کہا جاتا ہے، اور وہاں رشتہ داری بھی تھی، پہلے رشتہ داری بھی تھی۔ تو وہاں بنو عدی بن نجار، اسے بنو نجار کا قبیلہ بھی کہتے ہیں، انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو روک لیا، ان کو جانے نہیں دیا کہ آپ کی طبیعت سنبھلے گی تو آپ پھر سفر کیجیے گا۔ اب قافلہ پہنچ چکا واپس ملک شام سے ہو کے مکہ آ گیا، تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کو جب آپ کا پیغام پتہ چلا کہ عبداللہ بیمار ہے، تو آپ نے اپنے بڑے بیٹے کو وہاں، حارث کو وہاں بھیجا، تو وہ وہاں گئے، تو جب جا کے دیکھا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ زیادہ علیل تھے، تو پھر وہ آپ جہاں پر نہ ہو سکے، یعنی کہ زیادہ آپ نے آپ کا وہیں وصال ہوا مدینہ طیبہ میں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا وہی وصال ہو گیا، پھر ظاہر بات لایا تو نہیں جا سکتا تھا، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو وہی دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب پیغام مکہ میں پہنچا تو پورا مکہ شہر گویا، اور مدینہ منورہ والے اس وقت جو یثرب والے آپ کا جو قبیلہ تھا وہ بھی بڑے، یعنی کہ اس میں دکھ میں سب شامل تھے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں جو پہلے یثرب تھا وہیں ہی دفن کر دیا گیا، اور اس کے بعد جہاں اب باب سلام ہے نا، اس کے قریب ہی یہ 8 صحابہ کرام کی قبریں تھیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں بعد والا ایک واقعہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، کیونکہ وقت کم ہے، تو وصال بھی آپ کا ساتھ اور جوانی کے بعد واقعات، اگر ہم اس کو تفصیل سے بیان کریں تو ظاہر اس پہ گھنٹوں گفتگو درکار ہے۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں 8 صحابہ کرام کی مزید قبریں تھیں۔ یہ نوائے وقت میں بھی یہ شائع ہوا تھا 1978 میں، بالکل 1978 میں، اور 21 جنوری، اور شاہدین آج بھی بابے آج بھی موجود ہیں، یہ اتنی پرانی بات تھوڑی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ وہ 8 صحابہ کرام۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ یہ بات کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا انہوں نے یہ واقعہ ان سے ہم جیسے لوگوں نے خود سنا۔ ماشاءاللہ، وہ کیا بات ہے، بے شک۔ تو یہ 1978 کا واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے جسد اقدس بھی نکالا گیا۔ جب آپ کا جسد اقدس نکالا گیا تو پورے مدینہ خوشبو سے بھر گیا، سبحان اللہ، ہر طرف خوشبو پھیل گئی۔ اور یہاں سے ایک بات اور نکل رہی ہے، جو کہتے ہیں کہ آپ کے والدین کافر ہیں، معاذ اللہ، انہیں بتائیں بھلا ایسے پہلے اپنے ایمان کی خبر لینی، وہ اپنے ایمان کی طرف علماء محدثین فقہاء نے تو ایمان والدین کریمین طیبین طاہرین پر کتب لکھی ہیں، بالکل قرآن و سنت سے باقاعدہ دلائل جو ہیں اس میں اکٹھے کیے ہیں، تو اس میں تو کسی قسم کا شک و شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل دین ابراہیمی پر بھی تھے، اور جو روایات اخذ کی گئیں ان کے مطابق آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اختیار عطا فرمایا کہ آپ کے والدین ان کو دوبارہ زندگی دی گئی، زندہ کیے گئے، اور آقا علیہ السلام نے ان کو کلمہ پڑھا۔ اگر دیکھا جائے تو دین ابراہیمی پہ ہی ہے، جی بالکل۔ تو جب آقا علیہ السلام نے 40 سال کی جب آپ کی عمر ہو گئی تو پھر ہی آپ نے اعلان نبوت کیا نا، تو اس وقت تک دین ابراہیمی ہی ویلڈ تھا، بالکل ٹھیک۔ تو بعد میں بھی سرکار علیہ السلام نے اپنے دین کو بھی دین حنیف کہا ہے، بے شک، اور فرمایا یہ دین ابراہیمی ہی، ملت ابراہیم سارے، اور ہم سب ملت ابراہیمی۔ جی تو حضرت بلکہ نام سے پتہ چلتا کہ آپ مسلمان، سبحان اللہ۔ اور بھائی مسلمان، اور ایک میں اور کلیہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اپنے ناظرین تک شیئر کرنا چاہتا ہوں، ہر بندے کا ایک وجدان ہوتا ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ یہ صرف میرا وجدان ہے، ٹھیک ہے، بلکہ میں آپ ہر نگاہ سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ صحیح۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ایک آقا علیہ السلام کو، جب آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو کہا حضور میں آپ پر درود بھیجتا ہوں کہ آپ تک پہنچتا ہے؟ صحیح۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پہنچتا تو ہے لیکن میں قبول نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا وہ کیوں نہیں؟ فرمایا کہ جب تو مجھ پہ درود پڑھتا ہے میری ازواج پہ درود نہیں پڑھتا۔ ٹھیک۔ فرمایا جب بھی درود پڑھو تو میرے گھر والوں میں بھی پڑھو، سارے گھرانے پر درود، سارے گھرانے میں بھی درود پڑھو، میرے گھر والوں پر بھی درود پڑھو، اور صحاب اور اہل بیت یعنی کہ آل پر بھی درود پڑھو۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر بندہ کو کہتا کہ میں مقبول نگاہ مصطفیٰ بن جاؤں، جی، تو وہ آقا علیہ السلام کے والدین پر لازمی درود پڑھا کرے، اور آقا علیہ السلام کے والدین کو روزانہ اصالہ ثواب کیا کرے۔ شاہ صاحب آپ کی بات سے میرے ذہن میں ایک بات ہے
جی جی ہم نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیم، بالکل، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یہ آل ابراہیم کون ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ، حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ، حضرت ہاشم رضی اللہ یہ عنہ، تو ان پر درود پاک تو ہم نماز میں پڑھ رہے یہ ہیں، نماز میں بھی تو پڑھتے یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیسے ہو غیر مسلم؟ ایسے، یعنی کہ اپنے جو ایسی باتیں کرتے ہیں ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی بے چاہیے۔ شک سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کا 1978 کا واقعہ آپ بیان فرما رہے تھے۔ ہاں جی ہاں جی، تو جب ان کا 1978 میں ان کو پھر کیا ہوا کہ 8 صحابہ کرام تھے، اور یہ بھی یہاں سے پتہ چلتا ہے جنت البقیع میں ہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو حضور کے غلام ہیں ان کا کفن میلا نہیں ہوتا، نہ بدن میلا ہوتا ہے، نہ بدن ضائع ہوتا ہے، اور ان کو پھر وہاں سے اٹھایا گیا جی اور حضرت جنت البقیع میں دفن کیا، جسم صحیح سلامت، جسم صحیح اور سلام، یوں لگتا ہے جیسے آرام فرما رہے ہیں۔ اور یہاں لکھتے ہیں عین شاہدین، اور وہ اکثر پاکستانی تھے، جی بالکل، وہ قبر کھودنے والے بھی وہ اکثر پاکستانی، وہ کہتے ہیں یوں لگتا تھا جیسے آج ہی دفن کیا۔ مطلب میں عرض کر رہا ہوں کہ جنہوں نے وہ اس وقت ان کی عمر کم تھی، ہاں جی کم سنی کی عمر تھی، انہوں نے خود اپنے والد گرامی کے ساتھ وہ مدینہ طیبہ میں موجود تھے، انہوں نے خود یہ واقعہ دیکھا، اور وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا جسم مبارکہ بالکل صحیح سلامت، تر و تازہ، نورانی، اور یوں لگتا تھا جیسے آرام فرما رہے ہیں، جیسے آرام کر رہے ہیں، اور آج ہی دفن کیا، اللہ اکبر، اور خوشبوئیں وہاں سے آتی۔ یہ مقام و مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے صدقے سے ہماری مغفرت۔ آمین یا رب العالمین۔ جی ناظرین، نبی محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے تذکار پاک ہوئے، اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ ہماری یہ عقیدتیں اور یہ جو گفتگو ہوئی اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جناب ڈاکٹر پیر سید صدیق شاہ بخاری صاحب دعا فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے مالک جو گفتگو ہوئی میرے مالک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ، آپ کے جو تذکار پاک ہوئے ان کے صدقے سے ہماری بھی مغفرت فرما، ان ہستیوں کے صدقے سے ہماری مغفرت فرما۔ میرے مالک جو گناہ گار ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں، سب کی مغفرت فرما، سب کو گناہوں کی معافی عطا فرما۔ میرے مالک جو پریشان حال ہے اس ماہ مقدس کے صدقے سے سب کی پریشانیاں دور فرما۔ میرے مالک جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما۔ میرے مالک جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نورینہ عطا فرما۔ آمین۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی اولاد پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے سے سب کی جولیوں کو بھر دے۔ میرے مالک سب کی خیر فرما۔ جتنے بھی دوست احباب جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا میرے مالک سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ میرے مالک اس کو دشمنی عناصر سے میرے مالک میرے ملک پاکستان کو محفوظ فرما، ہماری دعا کو قبول فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وآلہ بیتہ وازواجہ ذریۃ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ جی ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے ماہ ربیع الاول کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن بہار مدینہ کا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ آخر میں جناب محمد اعظم رضا قادری صاحب الہائے عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے۔ جی جناب اعظم صاحب۔ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور گئے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور گئے، یہی پھول خار سے دور گئے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، کروں تیرے نام پہ جان
کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا۔ اعلیٰ حضرت نقطے میں فرماتے ہیں کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، وہ کمال حسن حضور گئے، وہ کمال حسن حضور گئے، کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ،